بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، قربانی کی عید یعنی عید الاضحیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اللہ کی راہ میں دی جانے والی عظیم قربانی کی یاد تازہ کرتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 86 برس ہو چکی تھی، تاہم اولاد کی نعمت سے محروم تھے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کچھ اس طرح دعا کی کہ اے میرے رب، مجھے صالح بیٹا عطا کر۔ یہ دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی اور آپ کی دوسری بیوی حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے آپ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری سنائی دی گئی۔ عبرانی زبان میں اسماعیل کا تلفظ شمائل ہے، شما کے معنی ہے سن، اور یہ اللہ کے مترادف ہے کیونکہ اولاد کے لیے آپ علیہ السلام کی دعا سن لی گئی تھی، اسی لیے آپ کا نام اسماعیل رکھا گیا۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بیوی تھی، اس لیے حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کی خبر ان پر دکھ بھری گزری، اس لیے انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اصرار کیا کہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کے بیٹے کو یہاں سے دور کر دو، یہ لوگ میری نگاہ کے سامنے نہ رہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ بات بہت ناگوار گزری، مگر بارگاہ الہی سے جب حکم ہوا کہ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو عرب کے ریگستان میں چھوڑ دیا جائے، حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اسی جگہ لے گئے جہاں آج کعبہ ہے۔ اس زمانے میں یہ جگہ بالکل غیر آباد تھی۔ ایک تھیلی کھجور اور ایک مشکیزہ پانی کے ساتھ آپ انہیں وہاں چھوڑ کر جب جانے لگے تو بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے انہیں روک کر پوچھا، ہمیں اس بیابان میں چھوڑ کر آپ کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خاموشی پر حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا، کیا یہ میرے رب کے حکم سے ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ہاں میں جواب دیا۔ تب ہی حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے انہیں جانے دیا اور فرمایا، ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب چلتے چلتے ایسی جگہ پہنچے کہ دونوں ماں بیٹا نگاہوں سے اوجھل ہو گئے تو آپ نے اپنے دونوں ہاتھ بلند کیے اور اللہ کے حضور عرض کیا، اے میرے رب، میں نے بسائی ایک اولاد ایسے میدان میں جہاں کھیتی نہیں، تیرے ادب گھر والے کے پاس، اے رب ہمیں عطا قائم رکھ۔ اے رب، بعض لوگوں کے دل جھکتے ہیں ان کی طرف، اور ان کو روزی عطا فرما اپنے فضل سے تاکہ یہ شکر کریں۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا چند روز تک مشکیزے سے پانی پیتی رہیں اور کھجوروں سے گزارا کرتی رہیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دودھ پلاتی رہیں۔ جب پانی اور کھجوریں ختم ہو گئیں تب وہ پریشان ہو گئیں، کیونکہ وہ خود بھوکی تھیں، اس لیے دودھ بھی نہ اترتا تھا، اور بچے نے بھوک اور پیاس سے رونا شروع کر دیا تھا۔ بچے کی بے چینی دیکھ کر حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پانی کی تلاش شروع کر دی اور وہ صفا پہاڑی پر چڑھی کہ شاید کوئی اللہ کا بندہ نظر آ جائے یا کہیں سے پانی مل جائے، مگر کچھ نظر نہ آیا۔ پھر وہ واپس وادی میں آ گئی اور پھر وہاں دوسری پہاڑی مروہ پر چڑھی کہ کہیں پانی نظر آ جائے۔ اس طرح آپ نے صفا و مروہ کی پہاڑی کے گرد 7 چکر لگائے۔ حضرت ہاجرہ کا یہ جذبہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس قدر مقبول ہوا کہ بیت اللہ کی زیارت کے لیے آنے والے ہر فرد پر اللہ تعالیٰ نے اسے لازم قرار دے دیا ہے کہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کی رسائی کریں۔ اس جستجو پر مشتمل عمل کی مقبولیت کا ایک اشارہ یہ بھی تھا کہ 7ویں چکر میں حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا جب بچے کے پاس واپس آئیں تو دیکھا کہ جس جگہ حضرت اسماعیل علیہ السلام روتے ہوئے ایڑیاں رگڑ رہے تھے وہاں سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا، یہ چشمہ آج بھی موجود ہے اور ہم لوگ اسے آب زمزم کے نام سے جانتے ہیں۔ ہزاروں سال گزر جانے کے باوجود چشمے کا پانی اسی طرح جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں مخلوق کے لیے شفا رکھی ہے۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ معجزہ دیکھ کر بے حد خوش ہوئیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اس کے بعد آپ نے بچے کو پانی پلایا اور خود اس سے مستفید ہوئیں۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ نازل ہوا اور ان کی
طرف سے وعید سنائی، اے ہاجرہ آپ خوف زدہ نہ ہوں اور نہ ہی غمگین ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور اس بچے کو ضائع نہیں ہونے دے گا، کیونکہ یہ اللہ کا گھر یعنی مقام بیت اللہ جسے اس بچے اور اس کے باپ نے تعمیر کرنا ہے۔ کچھ عرصے کے بعد بنو جرا نامی قبیلہ پانی کی فراوانی دیکھ کر حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اجازت سے یہاں آ کر آباد ہو گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بچپن اسی قبیلے کے افراد کے درمیان گزرا۔ ابھی حضرت اسماعیل علیہ السلام بچے ہی تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے لخت جگر کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے مسلسل 3 راتیں ایک ہی طرح کا خواب دیکھا، لہٰذا آپ کو یقین ہو گیا کہ یہ خواب یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے، اور آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کا ارادہ فرمایا اور اپنا تمام خواب اپنے بیٹے کو سنایا۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام سے پوچھا، میرے بیٹے، میں تجھے اپنے خواب کے پیش نظر اللہ کی راہ میں قربان کرنا چاہتا ہوں، بتا تیری کیا رائے ہے؟ اس پر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے انتہائی تحمل کے ساتھ فرمایا، بابا جان، آپ اللہ کے نبی اور ان کے برگزیدہ بندے میں سے ہیں، آپ بے فکر ہو کر اللہ کے حکم کی تعمیل کریں، انشاءاللہ آپ مجھے انتہائی صبر والا پائیں گے۔ چنانچہ یہ دونوں اللہ کے بندے حکم خداوندی کے لیے گھر سے نکل کھڑے ہوئے۔ روایت میں آتا ہے کہ شیطان نے انہیں ناکام بنانے کے لیے کئی طریقے اپنائے۔ سب سے پہلے وہ بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس پہنچا اور انہوں نے بتایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے چل پڑے ہیں۔ اس پر بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، اسماعیل ہماری اکلوتی اولاد ہے، ابراہیم ایسا نہیں کر سکتے۔ پھر ابلیس نے کہا کہ وہ اللہ کے حکم کے مطابق کر رہے ہیں۔ اس پر بی بی ہاجرہ نے فرمایا، اگر یہ میرے خالق کی رضا ہے تو میں اس پر راضی ہوں۔ جب یہاں ابلیس کے سارے وار ناکام ہو گئے تو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اکسانے کا ارادہ کیا اور ان کے دل میں باپ کی شفقت کو ابھارنے لگا اور کہا، اے ابراہیم، اسماعیل آپ کی اکلوتی اولاد ہے، آپ عمر رسیدہ ہیں اور ان سے آپ کی نسل ہے، یہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، مجھے میرے بیٹے اللہ نے دیا ہے اور یہ میرے پاس اللہ کی امانت ہے، میں اللہ کے حکم پر راضی ہوں اور جیسے چاہے حکم دے ہم اس کے تابع اور بردار ہیں۔ آپ علیہ السلام کے جواب سے ابلیس کو سخت مایوسی ہوئی، لیکن اس نے آپ کو بہکانے کی اپنی ناکام کوشش جاری رکھی، حتیٰ کہ اس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بہکایا، لیکن وہ بھی اپنے مقصد پر ڈٹے رہے، اپنے مقصد میں ڈٹے رہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، میں اپنے رب کی رضا میں راضی ہوں، میرے رب نے میرے بابا کو حکم دیا ہے کہ وہ میری قربانی کرے، اور انبیاء کرام کے خواب سچے ہوتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ابلیس نے انہیں 3 مرتبہ قربانی کی راہ میں حائل ہونے کی کوشش کی اور تینوں مرتبہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان پر کنکر برسائے اور اسے کامیاب نہ ہونے دیا، جیسے ہر سال حجاج کرام دہراتے ہیں اور یہ سنت رمی کہلاتی ہے۔ بالآخر دونوں باپ بیٹا وادی منا میں پہنچے جہاں اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنا تھا۔ تب کائنات نے وہ منظر دیکھا جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا اور نہ شاید قیامت تک دیکھ پائے گا۔ زمین و آسمان ساکت ہیں، کائنات حیران ہے، آسمان کے فرشتے زمین پر منظر دیکھ رہے ہیں۔ تبھی اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں، ابا جان، آپ میرے دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں باندھ دیجئے تاکہ چھری چلاتے وقت آپ کوئی دقت نہ ہو، اور ابا جان، آپ مجھے زمین پر منہ کے بل لٹائیں گے تاکہ میرا چہرہ زمین کی طرف ہو۔ اگر میرا چہرہ آپ کی طرف ہوا تو کہیں آپ کو مجھ پر ترس نہ آ جائے اور آپ مجھے ذبح نہ کر پائیں۔ ابا جان، اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیجئے گا اور ذبح کرنے کے بعد میرا کرتا میری ماں کو دے دیجئے گا تاکہ انہیں صبر آ جائے۔ باپ نے سب باتوں پر عمل کیا، بیٹے کا ماتھا چوما، پاؤں باندھے اور بیٹے کو زمین پر منہ کے بل لٹا دیا اور چھری چلا دی، لیکن چھری نے اسماعیل علیہ السلام کو نہ کاٹا کیونکہ اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری چلاتے ہیں مگر چھری نہیں چلتی، آپ اور زور لگاتے ہیں مگر چھری ہے کہ چلنے کا نام نہیں لیتی۔ آپ علیہ السلام چھری سے فرماتے ہیں، اے چھری، تو کیوں نہیں چلتی؟
میرے ننھے اسماعیل کا گلا تو بہت نازک ہے، تو کیوں نہیں چلتی؟ عرش پر فرشتے خاموش، زمین پر ایک انسان کے اللہ نے محبت کا ایک عجیب منظر دیکھ رہے ہیں۔ تب اللہ پاک عرش سے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرماتے ہیں، اور جنت سے مینڈھا لے جاؤ، میرا خلیل پیچھے نہیں ہٹے گا، جاؤ اور اس کی قربانی کرو۔ تب حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے مینڈھا لے جاتے ہیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھری کے نیچے سے ہٹایا اور مینڈھا رکھ دیا۔ اب چھری کو چلنے کی اجازت ملی اور چھری چل گئی۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں پر گرم خون لگا اور بے ساختہ آپ کی زبان سے اللہ اکبر نکلا۔ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ مگر جب آنکھوں سے پٹی اتاری تو حضرت اسماعیل علیہ السلام صحیح سلامت ایک طرف بیٹھے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تابعداری اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی فرما برداری بارگاہ الہی میں مقبول ہوئی، اور اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح ہونے سے بچا لیا، اور ان کی جگہ جس جانور کی قربانی دی گئی، اس سے متعلق روایت میں آتا ہے کہ وہ جنت سے لایا گیا ایک مینڈھا تھا۔ یہی وہ قربانی ہے جس کو تا قیامت امت مسلمہ کے لیے عملی نمونہ بنایا دیا گیا۔ اس واقعے کا ذکر اللہ پاک نے قرآن مجید میں اس طرح بیان فرمایا ہے کہ اور ہم نے ان کو پکارا یوں، اے ابراہیم تو نے سچ کر دکھایا، خواب ہم یوں دیتے ہیں کہ بدلہ نیکی کرنے والے کو بے شک یہی سرا جانچنا، اور اس کا بدلہ دیا ہم نے ایک جانور ذبح کو۔ تو یہ تھا وہ عظیم قربانی کا واقعہ جس کو تمام مسلمان عید الاضحیٰ کے طور پر مناتے ہیں۔ قربانی اسلامی تعلیمات کا ایک اہم حصہ ہے جو ہر صاحب استطاعت مسلمان پر واجب ہے۔ اجتماعی قربانی ایک خوبصورت طریقہ ہے جس میں کئی افراد مل کر ایک بڑے جانور کی قربانی کرتے ہیں۔ اس عمل میں بعض اہم نکات کا خیال رکھنا ضروری ہے تاکہ قربانی اللہ تعالیٰ کے حضور مقبول ہو۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں اجتماعی قربانی کے وقت درج ذیل باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ نمبر 1، نیت کی درستگی۔ قربانی کا سب سے اہم پہلو نیت کی درستگی ہے۔ اللہ تعالیٰ صرف خلوص اور تقوی کے ساتھ دی گئی قربانی کو قبول کرتا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، یعنی اللہ کو نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ہی ان کا خون، بلکہ تمہارا تقوی اس تک پہنچتا ہے۔ نمبر 2، حلال اور جائز مال سے قربانی کرنا۔ قربانی کے جانور کی خریداری حلال اور پاکیزہ مال سے ہونی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ پاک ہے اور وہ صرف پاک چیز کو قبول کرتا ہے۔ صحیح مسلم۔ نمبر 3، جانور کا انتخاب۔ اجتماعی قربانی میں جانور کا انتخاب کرتے وقت اس کی صحت، عمر اور جسمانی حالت کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ جانور بیمار، لنگڑا، اندھا یا بہت کمزور نہیں ہونا چاہیے۔ حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ 4 قسم کے جانور قربانی میں جائز نہیں: کانا، بیمار، لنگڑا اور بہت کمزور۔ ترمذی۔ نمبر 4، اجتماعی نظم و ضبط۔ اجتماعی قربانی کے وقت نظم و ضبط اور صفائی کا خاص خیال رکھنا چاہیے تاکہ کوئی شخص پریشانی میں مبتلا نہ ہو۔ نمبر 5، حصہ داروں کے حقوق۔ قربانی میں شریک تمام افراد کے حقوق اور حصے برابر ہونے چاہیے، کسی کے حصے میں کمی زیادتی نہ ہو۔ نمبر 6، ذبح کا طریقہ۔ اسلامی طریقے کار کے مطابق جانور کو اللہ کا نام لے کر قبلہ رخ کر کے ذبح کرنا چاہیے، قرآن مجید میں ہے۔ نمبر 7، گوشت کی تقسیم۔ قربانی کا گوشت 3 حصوں میں تقسیم کرنا مسنون ہے، ایک حصہ اپنے خاندان کے لیے، ایک رشتہ داروں کے لیے اور ایک ضرورت مندوں کے لیے۔ نمبر 8، صفائی اور حفظان صحت۔ جانور ذبح کرنے کے بعد جگہ کی صفائی اور باقیات کو صحیح طریقے سے ٹھکانے لگانا ضروری ہے تاکہ ماحول آلودہ نہ ہو۔ نمبر 9، دعا اور تقوی۔ قربانی کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا اور دعائیں مانگنا چاہیے کہ ہماری قربانی قبول ہو جائے۔ اجتماعی قربانی اور ایک عظیم عبادت ہے جس میں تقوی، احسان اور خلوص کا بڑا دخل ہے۔ اگر اس کے تمام تقاضے صحیح طور پر پورے کیے جائیں تو یہ عمل اللہ کے قریب ہونے کا بہترین ذریعہ بن سکتا ہے۔ قربانی کے لیے کچھ جانور جائز نہیں ہے جن کی تفصیل حدیث میں واضح طور پر موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 4 قسم کے جانور قربانی میں جائز نہیں۔ نمبر 1، کانا جانور جس کا کانا پن واضح ہو۔ نمبر 2، بیمار جانور جس کی بیماری نمایاں ہو۔ نمبر 3، لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو اور وہ چل نہ سکے۔ نمبر 4، نہایت کمزور اور بوڑھا جانور جس کی ہڈیوں میں گودا نہ ہو۔